یہ کوئی میوزک نہیں ہے، بس یہ میں نے خود سے بنایا ہے۔ اوکے دوستو، السلام علیکم۔ اور کبھی کبھار میں بہت جذبات میں ہوتی ہوں، یعنی بہت خوش، جس کی وجہ سے میں سلام سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیکٹرین جو ہے وہی شیئر کرتی ہوں۔ تو دوستو، آج کل انڈیا میں جو ہارر سٹوری سے پہلے ایک بات شیئر کروں گی۔ کولکتہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے اور جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس پہ بہت افسوس نہ صرف انڈیا میں، یہ پاکستان میں اور میرے خیال میں بنگلہ دیش اور نیپال، ان چیزوں میں یار، ان ملکوں میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کی درندگی اور کسی کی اس قدر الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس سانحے کے لیے ہم وہ کون سے الفاظ استعمال کریں جس سے ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے۔ نہ صرف یہ، بلکہ پاکستان میں جو زینب کیس جو سامنے آیا تھا چھوٹی بچی کے ساتھ، اور اس طرح بہت سارے ہیں، یہ صرف زینب نہیں، کیونکہ کچھ کیسز جو میڈیا پر پھر نہیں چلتی زیادہ، لیکن کچھ زیادہ چل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہی ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے۔ بہت افسوس ہے، اور اب یہ چینل اتنا بڑا نہیں ہے کہ مجھے ہر کوئی سنے، لیکن ان کے جو والدین ہیں اس وقت ان پہ کیا گزرتے، کیونکہ ہم سب اس کے غم میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم امیجن نہیں کر سکتے یار کہ کس اذیت سے وہ لڑکی گزری ہے، کتنی اذیت ناک چیز ہے یہ۔ اب ایک بات میں ایسی کرنے جا رہی ہوں جو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، یعنی یہ جو ہریسمنٹ ہوتی ہے سیکچول، یہ ایک شادی شدہ عورت سے بھی میں نے سنا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر سے میٹنگ میں ہوتی ہے، یعنی اوبیسلی ازدواجی زندگی میں تو ہوگا ہی، تو وہ کہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ درندگی سے ہوا ہے تو وہ کس قدر اذیت سے گزری ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کچھ نہیں کہہ سکتی، اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ ایسا گندا کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ کام ایسا کروں گا، اتنا گندا کیسے سوچتے ہیں یار۔ اور ہم سب، نہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے پاکستان میں بھی اس وقت ایک غم کا ماحول ہے اس لڑکی کے لیے۔ 31 سال ایج ہے اس کی، ابھی بیچاری نے کیا دیکھا تھا، 31 سال تو بہت ینگ، آپ سوچیں کتنی ینگ ایک بچی اس طرح اس کو مسل کے رکھ دیا گیا۔ بہت افسوس ہے مجھے، بہت افسوس، اور اللہ ایسے لوگوں کو توفیق نہ دے ایسے کام کرنے کی۔ اوکے دوستو، اپنی ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، میرے ماموں بہت ہی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، خیر اس نے پھر ڈاکٹری کی جو جتنی بھی سبق پڑھی وہ ڈاکٹر نہیں بنا، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ بن نہیں سکا، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت قابل ہے، ایون اس نے صوبہ ٹاپ کیا تھا، لیکن اس کو پسند نہیں تھا۔ آپ سوچے کتنی عجیب بات ہے، اسے بزنس پسند تھا، اسے ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے پڑھا تھا اور اپنے باپ کے لیے، کیونکہ ہماری نانو چاہتے تھے کہ وہ مطلب میڈیکلی جو جتنے بھی مطلب وہ ہے ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرے، تو اس نے اپنے والد کے لیے تو حاصل کیا، لیکن بعد میں اس نے اپنا شعبہ چینج کیا اور اب وہ کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس ہے اس کا۔ وہ بہت ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ کہتا، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سانحات پیش آئے، بہت، اور مجھ پہ ہنستا ہے کہ کسی دن تم میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اتنے واقعات سناؤں گا، اتنے کہ تم پاگل ہو جاؤ گے، تم بھول جاؤ گے کہ کون سا چینل پہ ڈالوں کون سا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ٹائم اسٹڈی کر رہا تھا، اور میں کیسا اسٹڈی کر رہا تھا کہ مجھے نیند آئی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں، لیکن اپنے والد کے بارے میں کہتے کہ وہ بار بار میرے کمرے میں آتا تھا کہ آج تم خوب دل لگا کے اسٹڈی کرو، تمہارا ایگزام شروع ہونے والا ہے، تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ خیر مجھے نیند آئی بھی تھی، لیکن میں اٹھا اور کچن میں جا کے چائے پیا۔ دوستو، یہ چائے کی ایک بات بتاؤ، ہماری فیملی میں چائے زیادہ پی جاتی ہے، زیادہ، اس میں ایسی سٹوریز زیادہ ہے جو رات کے ٹائم چائے پینے کے بعد پیش آئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اب میں سو رہا ہوں، تو
ہاں گرمی کا موسم تھا تو مجھے تھوڑی گرمی لگی، تو میں برآمدے میں آیا اور ایک چارپائی پڑی تھی، اس میں لائٹ آن کی کیونکہ باہر کوئی نہیں سو رہا تھا، اور میں نے بک کھولی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک مجھے فیل ہوا کہ میری رائٹ سائڈ پہ کوئی عورت کھڑی ہے۔ خیر میں بک کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسمائل بھی میں نے دی کہ کچھ تو ہے۔ میں دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ میرے ساتھ یہ سانحات زیادہ پیش آئی، تو مجھے پتہ ہے کہ میں دیکھوں گا تو وہ یا تو غائب ہو جائے گی یا اپنا شکل چینج کرے گی، تو اچانک میں نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو گئی، تو مجھے ہنسی آئی۔ ذرا سوچیں ایک ایسا شخص یار رات کے ٹائم وہ اسٹوری کر رہے، کوئی عورت اس کے قریب کھڑی، کتنا یہ ہارر مومنٹ ہے، لیکن اس کی اتنے مزے سے مجھے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی غائب ہو گئی۔ پھر میں اپنی اسٹڈی میں مگن ہوا تو اچانک مجھے فیل ہوا کہ کوئی جو ہے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی ہے، عورت ہے، کیونکہ اس سے آواز ایسی آ رہی تھی چن چن والی۔ تو اب میں نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا جو میرے ہاتھ میں آیا، اور میں نے یوں اپنے شولڈر سے ہٹایا اس کا ہاتھ، تو اس نے پھر سے جو ہے میرے شولڈر پہ رکھا اور میں نے پھر ہٹایا۔ میں نے 3 بار اس نے ایسا کیا اور میں نے 3 بار ہٹایا، پھر اس نے میں نے جیسی تیسری بار اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب نہ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے دوسرا ہاتھ میرے شولڈر پہ رکھا جو کہ بہت زیادہ نرم اور خوبصورت تھا۔ اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کوئی جن یا جنی آپ کے سامنے حاضر ہوتے یا آپ کے ساتھ اس کی کوئی پاؤں وغیرہ یا ہاتھ آپ کے اوپر رکھتے تو بہت بوجھ فیل ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا نرم ہاتھ کہ میں نے آج تک انسانوں میں تو کسی عورت کا اتنا نرم اور نازک ہاتھ نہیں دیکھا۔ لیکن خیر میں اپنی بک پڑھ رہا تھا اور بس اس نے میرا ایک ہاتھ اس نے پکڑا تھا پیار اور محبت سے، اور دوسرا ہاتھ اس نے میرے شولڈر پہ رکھا تھا، اور میں مزے سے اپنا بک پڑھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک مجھے ایک گھبراہٹ سی فیل ہوئی، کیونکہ یار ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں، ڈرتا تھا کہ یہ کب تک اسی طرح، مطلب ابھی 6-5 سیکنڈ ہو گئے تھے جب اس نے ایسا کیا تھا، تو جب مجھے فیل ہوا کہ اس کے ہاتھ بہت نرم ہے تو اچانک مجھے گھبراہٹ بھی ساتھ میں فیل ہوئی، اور میں نے ڈائریکٹ آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، اور آیت الکرسی با آواز مطلب بلند آواز میں پڑھنا شروع کی، تو آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ جیسے ہوا کی طرح، ٹھیک ہے، ہوا کی طرح میرے ہاتھوں سے ایسے پھسل گئے میرے شولڈر سے، اور پھر میں نے پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں سونے کے لیے مطلب اسی چارپائی پہ لیٹا، کیونکہ میری ایک عادت تھی کہ جہاں مجھے نیند آتی میں وہاں ہی سو جاتا۔ اگر میں اپنی جگہ پر جانے لگتا ہوں یا کچھ چیز یا کہتا ہوں کہ چلو پہلے واش روم جاؤ، تو پھر میری نیند ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میں وہی آنکھیں بند کے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی جانور ہے، لیکن اس جانور کے بارے میں آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے بہت سرچ کیا یہ میں نے یوٹیوب پہ، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک جانور سا ہے جیسے الو ٹائپ کا، لیکن الو نہیں تھا، اور مجھے بہت دیکھ رہا تھا بہت، اور اس کی شکل انسانوں جیسی لگ رہی تھی، یعنی وہ اس پرندے کا شکل تھا لیکن بالکل الو جیسا تھا، اور انسانوں جیسا شکل اس کا لگ رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو دوستو وہ اوپر پرندہ تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ جیسے عقاب، الو ایسی چیزیں، لیکن اس کا پاؤں انسانوں کے پاؤں کی طرح تھا۔ تو میں اور بھی زیادہ ڈر گیا کیونکہ یہ بہت خطرناک مومنٹ تھا میرے لیے، اور میں نے کتاب وہاں رکھی اور میں اندر آیا۔ لیکن میں نے ایک اور بات سوچی کہ اب میں اکیلا نہیں سوں گا، میں ڈائریکٹ اپنے ابو کے کمرے میں آئے جہاں میری بہن، میرے ابو، میری ایک اور بھائی اور میری والدہ سو رہے تھے، تو میں بھی وہاں ایک چارپائی پہ سو گیا۔ حالانکہ عام روٹین میں اکیلا سوتا تھا کیونکہ میں رات کو اسٹڈی کرتا تھا، تو لائٹ آن ہونے کی وجہ سے باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں الگ کمرے میں سوتا تھا، لیکن اس دن میں ان لوگوں کے کمرے میں سو گیا۔ صبح تو خیر میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن اسی طرح پھر کچھ دن بعد میری امی کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، میرے ابو کے ساتھ، تو پھر میں ان پہ ہنستا تھا، تو وہ سب مجھے کہتے تھے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم ہنستے ہو، یہ ہنسنے کی بات تو نہیں ہے،
تو میں نے اپنے والد اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں روز اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں. ایون میرے تو دوست بن گئے ہیں. جس پر میری موم نے مجھے کافی ڈانٹا اور پھر میرے والد صاحب نے کچھ اس طرح دم درود اور اس طرح چیزیں کی، گھر میں کچھ وظائف پڑے اور پانی ایک مولوی سے دم کر کے لے، تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ چیزیں ختم ہونے لگی. لیکن میرے ساتھ یہ چیزیں بہت سفر میں اور کوہستان اور وہاں ان کا کاروبار ہے، اب تک وہ کہتا ہے کہ جیسے میرا پیچھا کرتا ہو. اب تک میرے ساتھ ایسی ہی گھٹنائیں پیش آتی ہیں. دوستو اگلی سٹوری میں ان کے بہت سارے آپ کو چھوٹے چھوٹے اور ہنسانے والے واقعات سناؤں گی انشاءاللہ. اور اب بس یہ سٹوری یہاں پر وائنڈ اپ، کیونکہ یہ بس اتنی ہی تھی. اگر آپ لوگ کو چینل پسند ہے تو پلیز اس کی سٹوریز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.